السلام علیکم دوستو، آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، امید ہے کہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل القاسم اسلامک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب فرما کر ہماری فیملی کا حصہ بنیں اور ساتھ میں لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ شکریہ دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر انسان کو سوچنے، سمجھنے اور محسوس کرنے کی صلاحیتوں سے نوازا ہے، مگر کوئی انسان زندگی کے معاملات میں اپنی مثبت سوچ کی وجہ سے مثبت پہلو پر نگاہ رکھتا ہے تو کوئی منفی سوچ کی وجہ سے منفی پہلو پر نگاہ رکھتا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ مثبت سوچ رکھنے والا انسان، جن کی پوزیٹو سوچ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ مثبت فیصلہ کر کے بروقت بہترین نتیجہ حاصل کر لیتا ہے، اور منفی سوچ رکھنے والا انسان، جن کی نگیٹو سوچ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ منفی سوچ کی وجہ سے نقصان اٹھاتا ہے۔ منفی سوچ رکھنے والا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے دھوکہ دیا جا رہا ہے، کوئی اس سے فراڈ کر رہا ہے، نہ وہ خود کسی کام کو کرتا ہے، نہ وہ کسی کام کو انجام دیتا ہے، نہ وہ کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ سکتا ہے۔ مشہور مقولہ ہے کہ منفی سوچ اور پاؤں میں موچ کبھی انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کو کمال اور زوال کی طرف اس کا ظرف اور سوچ لے کر جاتی ہے۔ مثبت سوچ سے انسان کمال کی طرف جاتا ہے اور منفی سوچ سے انسان زوال کی طرف چلا جاتا ہے، اور منفی سوچ انسان کے اندر تمام صلاحیتوں کو ختم بھی کر دیتی ہے، کیونکہ مثبت سوچ رکھنے والا انسان تمام پریشانیوں کو، تمام مسائل کو اپنے لیے چیلنج سمجھتا ہے، اور چیلنج کا لفظ ہی اپنے آپ کو حالات سے لڑنے اور پریشانیوں پر قابو پانے کی ہمت دیتا ہے۔ اور جبکہ منفی سوچ رکھنے والا انسان ان مسائل کو اور ان مسائل کا سامنا کرنے کے لیے کتراتا ہے، ڈرتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر شکر گزاری کی نعمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ شکوہ شکایت ان کے اندر پیوست ہو جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں ایسا ہی کچھ لکھا ہے، کیونکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ دوستو، مثبت سوچ انسان میں ہونی چاہیے۔ اس سے اپنا بھی فائدہ ہے، دوسروں کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ خیر خواہی اور بھلائی مثبت سوچ میں پوشیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک آدمی نے گالی دی تو آپ نے جواب میں بد دعا نہیں دی، دعا دی، کیونکہ انسان کے اندر جو کچھ اندر ہوتا ہے وہی باہر جھلکتا ہے۔ کل اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن سے وہی کچھ نکلتا ہے، ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ میں آپ کو پوزیٹو اور نیگیٹو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ مثبت سوچ کیا ہے اور منفی سوچ کیا ہے۔ دو شاعر تھے، مشہور شاعر، دونوں باغ میں سے گزر رہے تھے۔ ایک خوش تھے اور دوسرا مغموم، غمگین۔ جو غمگین تھا اس نے ایک پھول دیکھا تو اس پھول کو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ پھول کتنا غمزدہ لگ رہا ہے، کتنا غمگین لگ رہا ہے، میرے طرح پریشان لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی نے اس کے سینے کو چاک کر دیا ہے۔ اور اسی پھول کو دوسرے شاعر جو انہی کے ساتھ تھا، اس نے دیکھا تو کہا یہ پھول کتنا کھل رہا ہے، کتنا مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے، یہ میری طرح خوش ہے۔ پہلا والا شاعر کہتا ہے کہ میری طرح یہ پھول پریشان ہے، اور دوسرا والا شاعر کہتا ہے کہ یہ پھول میری طرح خوش ہے۔ دیکھیے، پھول ایک ہے لیکن دونوں کے سوچنے کے طریقے الگ الگ ہیں۔ ایک کچھ اور سوچ رہا ہے، دوسرا کچھ اور سوچ رہا ہے۔ تو سوچنے کے طریقے صرف دو ہی ہیں، ایک مثبت سوچ، دوسرا منفی سوچ۔ مثبت سوچ پریشانیوں کو آسان کر دیتی ہے، لیکن منفی سوچ انسان کی پریشانیوں کو مشکل سے مشکل بنا دیتی ہے۔ عموماً ہماری سوچ نیگیٹو زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہمیں کامیابی نہیں ملتی ہے۔ لہذا اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو مثبت سوچیں، کیونکہ سوچ تو آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ چاہے تو آپ مثبت سوچیں، چاہے تو آپ منفی سوچیں،
دونوں آپ کے اختیار میں ہیں۔ میری ان تمام باتوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تمام پریشانیوں، تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے صرف واحد ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے مثبت سوچ، مثبت رویہ، اور مثبت رویہ ہی انسان کو ترقی کی طرف لے جاتا ہے۔ لہذا ہمیں مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ منفی۔ لہذا ہمیں ہر وقت کوشش کرنی چاہیے، ہماری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے، جو منفی سوچ ہمارے اندر ہے وہ ختم ہونی چاہیے اور مثبت سوچ آنی چاہیے۔ اس سے ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔